شیشے کی وال تھی جو پتہ نہیں کتنے سینٹی میٹر موٹی تھی اور بلٹ پروف تھی. اب شوٹ کر نہیں سکتے, منا کا مقام ہے وہ, رائٹ, تو اس کو پکڑیں کسی طرح. سو پروفیشنل لائف میں میں نے 1990 سے کیریئر اپنا سٹارٹ کیا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں, ایمبیسڈر ہوٹل سے. وہاں سے میں سفر کرتا ہوا سعودی عربیہ گیا. وہاں میں نے جو سعودی بن لادن گروپ ہے SPG آپریشن اینڈ مینٹیننس, اس میں کام کیا. گورنمنٹ کے پیلسز ہیں جہاں یہ سارے پرنس وغیرہ آ کے اپنے وزٹ پہ ٹھہرتے تھے, وہاں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. پرنس عبدالعزیز پیلس میں جدہ میں, پھر مکہ میں منا پیلس میں میں نے کام کیا جہاں یہ سارے کنگز جو ہیں رمضان میں آ کے ٹھہرتے ہیں. پھر پرنس عبداللہ پیلس میں نے کام کیا. وہاں مجھے جتنے فاصلے پہ آپ اور میں ہیں اتنے فاصلے پہ میں نے پرنس عبداللہ کو دیکھنے کا موقع ملا. وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑا سٹنگ ایریا تھا, ڈرائنگ روم سمجھ لیں, کہ دیوار کے ساتھ ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے اور ان کا رخ تھا منا کی طرف, اور دیوار کی بجائے شیشے کی وال تھی جو پتہ نہیں کتنے سینٹی میٹر موٹی تھی اور بلٹ پروف تھی. اور وہ کیونکہ مکہ میں ہے اور منا کے مقام پہ پرنس عبداللہ پیلس بنا ہوا ہے, تو وہ اس کا کنارہ جو لگتا ہے منا کے کیمپس کی طرف, تو وہ وال جو ہے پوری وہاں اندر سے بیٹھ کے جتنے یہ کنگ تھے یا پرائم منسٹر ہیں یا جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ وہاں بیٹھ کے حج کے دنوں میں وہ ویو دیکھتے تھے. تو وہاں ان کے سٹنگ ایریا میں ایک چڑیا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, تو وہ اب ادھر اڑ کے بیٹھ رہی ہے, ادھر بیٹھ رہی ہے, ادھر بیٹھ رہی ہے. اب وہ 3-4 منسٹر ساتھ میں بیچ میں جب پرنس عبداللہ خود تھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کال کر دی خادموں نے سیکیورٹی کو کہ جی یہ اسپیرو وہ ویو دیکھ رہے ہیں اور یہ تنگ کر رہی ہے, اس کو پکڑا جائے. اب چڑیا کو کیسے پکڑا جائے؟ ہمارے نارملی گھروں میں دیواریں جو ہیں, جو ہماری سیلنگ ہے وہ 7-8 فٹ کی ہوتی ہے, بڑی بات کر لیں 10 فٹ پہ آپ کی چھت ہے, وہ چھت تھی کوئی چھت تھی وہ 25 فٹ پہ 30 فٹ پہ, ہال وہاں بہت بڑا اور سیلنگ بہت ہائی تھی, رائٹ. اور وہ اڑ کے کبھی شینڈلیئر پہ بیٹھ رہی ہے, کبھی کسی چیئر پہ بیٹھ رہی ہے, کبھی دور کسی جگہ پہ چیئر پہ بیٹھ رہی ہے. وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. تو مجھے پھر کسی نے بلایا کہ جناب وہ وہاں ویو دیکھ رہے ہیں, حج ہو رہا ہے تو وہ کر رہی ہے, تو آپ جائیں اپنی ٹیم کو لے کے, اس کو کسی طرح کوئی طریقہ, اب شوٹ کر نہیں سکتے, منا کا مقام ہے وہ, رائٹ, تو اس کو پکڑیں کسی طرح. تو میں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے یہ چڑیا کو؟ کہتے جی 10-15 منٹ ہو گئے ہیں. میں کہ تھوڑا سا یہ چھت بہت ہائی ہے تو اس کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے, شینڈلیئر اتنا اونچا ہے, اس پہ بیٹھ رہی ہے, کبھی نیچے تو آ نہیں رہی. پھر کپڑے وپڑے پھینکے, ادھر سے اڑایا ادھر سے اڑایا, تھک ہار کے جب وہ نیچے گری نا تو ایک دم میں نے اس کے اوپر کپڑا پھینکا اور اس کو پکڑ لیا, اور پکڑ کے نا میں نے دیا. تو وہ بالکل اتنے ہی فاصلے پہ تھے, تو انہوں نے ایک ورڈ بولا عربی کا, الحمدللہ آئی کین اسپیک فلوئنٹلی عربک, میں بول سکتا ہوں کیونکہ میں وہاں 10-12 سال رہا ہوں. تو انہوں نے بولا مبروک یا ابو خالد. وہاں اگر آپ کو سعودی عرب کا اتنا خوبصورت کلچر ہے, 2 چیزیں مجھے بڑی اٹریکٹ کی. وہاں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ادھر سے کوئی آدمی آ رہا, آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ اس کو مکمل سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی جواب دے دیں گے. اگر اس نے پہلے کر دیا پھر آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام میں ایک سائنس ہے, آپ سلام کرتے ہیں تو دوسرے پہ رحمت بھیجتے ہیں, اگلا آپ پہ بھی رحمت بھیجتا ہے. سلام کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, رحمت برستی. آپ امیجن کر لیں کہ سعودی عرب میں اتنا رزق دیا اللہ تعالیٰ نے, ایک حرم پاک کی وجہ سے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نسبت سے اتنا اس قوم کو, عربوں کو رزق دیا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا. آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے
اس ٹیبل سے بھی بڑا میں نے صندوق دیکھا ہے کہ جو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا اتنا اونچا اور میرے ہاتھوں سے بھی لمبائی میں اس ٹیبل سے بھی بڑا صندوق جو ریالوں سے بھرا ہوا اور وہ بانٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا رزق دیا ہے. اور رمضان میں آپ بھوکے نہیں رہ سکتے. آپ کوئی چیز خرید کے آپ کھا نہیں سکتے. ہر چیز کمپلیمنٹری کہ مجھے ثواب ملے گا. ایک بندہ زمزم لے کے کھڑا, وہ لوگوں کو زمزم ہی پلاتا جا رہا ہے. نماز کا وقت آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر آ کے زمزم لے کے آتا ہے, پھر لوگوں کو گلاس میں ڈال کے دیتا جا رہا ہے. ایک نے سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو عربی میں, وہ بچھایا ہوا اور وہاں اس نے اپنی کھانے پینے کی چیزیں لا کے لوگوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں, آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھو. یہ وہ لوگ وہ چیز کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے انبیاء نے کی. جس دن ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ آج کوئی آیا نہیں, وہ پکڑ کے لاتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور ہمارے ساتھ رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا کھاؤ. تو یہ سلام کی برکت ہے وہاں, اور ایک نبی پاک کا روزہ ہے اور اللہ کا گھر ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رزق دیا ہے, بے بہا دیا ہے, اتنا رزق دیا ہے کہ نہ ختم ہونے والا ہے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.